عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے باب نمبر 5 کے سبق نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں، جس کا نام ہے ماحولیاتی آلودگی اور اسلامی تعلیمات۔ سب سے پہلے یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماحولیاتی آلودگی ہوتی کیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی یعنی قدرتی ماحول میں ایسی چیزوں کا شامل ہو جانا جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، ماحولیاتی آلودگی کہلاتا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ قدرتی ماحول یعنی جو قدرتی طور پر فطرتی طور پر ہوا، موسم، زمین، پودے اور پانی جو ہے یہ ہیں موجود ہیں اس زمین پر، ان کو ہم ماحول کہہ دیتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اور جو چیزیں ان میں ملاوٹ پیدا کر دیتی ہیں، ان کو گندا کر دیتی ہیں، تو اس چیز کو ہم کہہ دیتے ہیں آلودہ ہونا، ماحول کا آلودہ ہونا۔ جیسے ہوا میں زہریلے عنصر شامل ہو جائیں، زہریلا دھواں شامل ہو جائے، اس طرح کے مادے شامل ہو جائیں جو ہوا کو پاک اور صاف نہ رہنے دیں، جو ہماری جو انسانی صحت ہے اس کے اوپر برے اثرات ڈال رہے ہوں، مختلف بیماریاں جو ہیں وہ اس سے پھیل رہی ہوں، اس سے ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح انہی چیزوں سے موسم کی جو تبدیلیاں ہیں ان پر بھی فرق پڑتا ہے۔ اور اسی طرح پودوں پر اگر ہم جو کھادیں، مختلف طرح کی کیمیائی کھادیں استعمال کرتے ہیں، مختلف سپرے کرتے ہیں، اس سے پودوں کی آلودگی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پانی میں جب زہریلا پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے فیکٹریوں یا کارخانوں میں کام ہوتا ہے، اور اس کا جو فالتو پانی ہے اور جو چیزیں اس بنانے کے بعد پانی جو ہے اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے سمندروں یا دریاؤں میں، اس سے پانی جو ہے وہ بھی آلودہ ہو جاتا ہے، اور جس سے پانی میں موجود مخلوقات بھی اپنی زندگی کھو بیٹھتی ہیں۔ تو یہ تو تھا ایک مختصر تعارف ماحولیاتی آلودگی کا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ماحولیاتی آلودگی کو ہم جو ہے مختلف اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فضائی آلودگی، پھر آبی آلودگی اور صوتی آلودگی۔ صوتی جو ہے وہ آواز سے ہے، صوت آواز کو کہتے ہیں۔ صوتی آلودگی یعنی آواز کی آلودگی۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فضائی آلودگی جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ فضائی آلودگی سے مراد صاف ہوا میں زہریلے اور نقصان دہ مادوں کا شامل ہونا ہے، اور اس کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ گاڑیوں کا دھواں ہے۔ آج کل جو ہے وہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، آمد و رفت کے لیے ہر فرد کے پاس گاڑی یا موٹر سائیکل اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح اجتماعی سفر کے لیے ایروپلین یعنی ہوائی جہاز اور ریل گاڑیاں، بسیں وغیرہ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان تمام چیزوں کا جو دھواں ہے وہ جب فضا میں شامل ہوتا ہے تو وہ فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے وہ کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں۔ مختلف قسم کی صنعتی ترقی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، صنعتی ترقی کا دار و مدار کارخانوں اور فیکٹریوں پر ہے، اور یہ کارخانے اور فیکٹریاں جب اپنا کام کرتے ہیں، اس میں بڑے بڑے پلانٹ اور بڑی بڑی مشینری جو لگی ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے سے جو کام کیا جاتا ہے، اور ان مشینریوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ فضا میں ظاہر ہے کہ فضا میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی جو کی جاتی ہے، اس کا دھواں جب فضا میں شامل ہوتا ہے تو وہ بھی فضا کو آلودہ کر دیتا ہے، اور یہ تمام قسم کے دھوئیں جو ہیں یہ جب ہوا کو میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس میں زہریلے مادے شامل ہو جاتے ہیں تو یہ انسانی صحت پر بری طرح جو ہے وہ اثر ڈالتے ہیں، بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے اسی فضا میں، اسی ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور وہی زہریلی چیزیں سانس کے ذریعے سے جب ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو سانس کی بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ جسم کے اندر جاتی ہیں تو وہ جسم کے مختلف حصوں پر ایفیکٹ کرتی ہیں، مختلف حصوں کو متاثر کرتی ہیں، اور اس سے مختلف طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں آبی آلودگی کی۔ آبی آلودگی، آب یعنی پانی میں جو آلودگی ہو جاتی ہے، پانی کی جو
فطرتی پاکیزگی ہے وہ جو ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں مختلف طرح کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ گندا اور زہریلا پانی جب صاف پانی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آبی آلودگی، یعنی ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں گندا اور زہریلا پانی جب پانی میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ آبی آلودگی کہلاتا ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور ہم یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان نے جہاں صنعتی ترقی کی اور بہت ساری چیزوں پر جو ہے اپنی آسانی کے لیے، بہت سی سہولتوں کے لیے جب مختلف طرح کی چیزیں استعمال کرنا شروع کی تو اس سے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس بنیادی ضرورت کو بھی آلودہ اور خراب کر دیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ ندی نالوں میں کوڑا کرکٹ اور گھروں کا استعمال شدہ گندا پانی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح فیکٹریوں اور کارخانوں سے خارج ہونے والا زہریلا پانی بھی ندی نالوں اور دیگر پانی کے ذخائر کی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی دیگر جو ذخائر ہیں وہ کیا ہیں؟ جھیلیں ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، سمندر ہے۔ اب اس کے اندر جب یہ زہریلا پانی شامل ہو جاتا ہے تو وہ پانی کی پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے، پانی کی فطرتی جو ایک اس کے اندر عنصر ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور پانی جو ہے وہ زہریلا ہو جاتا ہے، اور وہی پانی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں صوتی آلودگی کی، یعنی آواز کی آلودگی۔ اور قدرتی طور پر جو ہے وہ بہت پرسکون اور خاموشی والا ہے، لیکن اس قدرتی ماحول میں جب حد سے زیادہ بلند آوازوں کی موجودگی جو ہے وہ صوتی آلودگی پیدا کر دیتی ہے، اور اسی طرح جو دوسری ایک اہم وجہ بنتی ہے وہ ٹریفک کا شور ہے۔ ابھی ہم نے بات کی فضائی آلودگی میں کہ آمد و رفت کے لیے گاڑیوں کا استعمال اور اس طرح کی بہت ساری ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے دھوئیں سے فضائی آلودگی پھیلتی ہے، اور یہی ٹرانسپورٹ، یہی ٹریفک جو ہے یہ ہمارے ماحول میں صوتی آلودگی کا سبب بنتی ہے کہ ان کی ایک تو خود چلنے کا جو ہے وہ شور ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا ہارن جو ہے ان کا شور جو ہے وہ جب فضا میں ہماری ماحول میں شامل ہو جاتا ہے تو ہماری سماعتوں کو متاثر کرتا ہے، ہمارے سننے کی حس کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال جب زیادہ کیا جاتا ہے اور وہ ہماری سماعتیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز کی ایک حد رکھی ہے کہ ہم اس حد تک کی آواز کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب آواز اس سے بڑھ جاتی ہے جس کو ہم بے جا شور کہہ سکتے ہیں، وہ ٹریفک کی صورت میں بھی ہے، ٹریفک کے ہارن کی صورت میں بھی ہے، اور لاؤڈ سپیکر کی آواز جو ہے اس کی صورت میں بھی ہے کہ وہ ہماری سماعتوں سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو سماعتیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتی، تو یہ لاؤڈ سپیکر بھی صوتی آلودگی کی وجہ بن رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو غیر معمولی طور پر چیخ و پکار کی جاتی ہے اور بلند آواز سے موسیقی کا جو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، ایک رواج ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی ماحول میں جو شور کی آلودگی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، آواز کی آلودگی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ لاشعوری طور پر لوگ جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ چین اور سکون جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مختلف طرح کی سماعتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ سماعتیں متاثر ہو رہی ہیں بلکہ نفسیاتی مسائل بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اعصابی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہ بیماریاں ایسی ہیں جس کو ایک دفعہ لگ جائیں پھر ان کا علاج جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ماحول میں آواز اور شور کی جو آلودگی ہے وہ کم نہیں ہو رہی، وہ روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم اپنے ماحول پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اور اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ حقیقت جو ہے وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہماری زندگی کے لیے کہ ہر شعبے کے لیے رہنمائی جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتا ہے، انسانوں کے مسائل کا بہترین حل پیش کرتا ہے،
اور یہ کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ضرر ولا ضرار، یہ سنن ابن ماجہ کی سے روایت لی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور المسلم مسلمان وہ ہے، من سلم جس سے محفوظ رہیں، مسلمون دوسرے مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، و یدہ اور اس کے ہاتھ سے۔ یعنی یہاں پر مسلمان ہونا جو ہے وہ اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تب وہ حقیقی مسلمان ہوگا، ورنہ اس کے مسلمان ہونے میں کمزوری اور شک ہی رہے گا۔ ان دونوں احادیث کو ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا اور نقصان پہنچانا جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ اسی طرح آلودگی پھیلانے والا شخص دوسروں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے کام سے بچنا چاہیے جو ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر قسم کی آلودگی دراصل گندگی کی ہی ایک صورت ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہر قسم کی گندگی، غلاظت کو سخت ناپسند کرتا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پاک صاف رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 108 ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے، متطہرین پاکیزہ لوگوں کو، پاکیزہ رہنے والوں کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفائی کے بارے میں اور پاکیزگی کے بارے میں فرمایا، الطہور شطر الایمان، یعنی جو پاکیزگی ہے، جو طہارت ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دے دیا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان تمام باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام بھی ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں بلکہ اپنے ارد گرد کو بھی صاف رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صدقے کا ذکر فرمایا تو وہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین اسلام ہے، اتنی اچھی ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ وہ ہر ایک کے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فضائی آلودگی ہو، آبی آلودگی ہو، یہ صوتی آلودگی ہو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اپنا حصہ ڈال کر اپنے ماحول کو جو ہے وہ اس آلودگی سے پاک کر سکتے ہیں۔ آلودگی دراصل ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں اس کو حل کرنے کے لیے بھی مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو، اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھروں کا جو کوڑا ہے جو اس کو گندگی کے راستوں میں نہ پھیلائیں بلکہ مناسب جگہوں پر ٹھکانے لگائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی صفائی تو کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کو کوڑے کو اکٹھا کر کے گلی میں کسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور وہ جب ہوا چلتی ہے یا بچے کھیلتے ہیں وہ پوری گلی میں پھر سے پھیل جاتا ہے۔ گھروں کو دھویا جاتا ہے اور اس کا سارا پانی جو ہے وہ پوری گلی میں اور سڑک پر پھیل جاتا ہے، اور وہ پانی آنے جانے والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اور گندے چھینٹے جب کپڑوں پر پڑتے ہیں تو جن لوگوں کے کپڑوں پر وہ چھینٹے پڑتے ہیں کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس سے متاثر نمازی ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور گندے چھینٹے ان کے اوپر پڑ جاتے ہیں اور ان کی نماز اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے گھروں کا کوڑا جو ہے وہ اس طرح راستوں میں نہ پھیلائیں، اور پانی کا بے جا استعمال جو ہے وہ نہ کریں جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، اور درختوں کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی گملوں میں چھوٹے چھوٹے پودے اگا سکتے ہیں، اپنے گھر کے باہر کوئی نہ کوئی درخت لگا سکتے ہیں، یا اس طرح کے جو راستے ہیں جو سڑکوں کے گرد جہاں پر آس پاس کوئی دور دور تک درخت نہ ہو وہاں پر بھی ہم اپنے
راستوں میں جو مختلف طرح کے درخت ہیں وہ اگا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دھواں دینے والی گاڑیاں، جن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں وہ اپنے گاڑیوں کا دھیان رکھیں کہ وہ دھواں دینے والی نہ ہوں، اور اگر وہ دھواں دے رہی ہیں تو انہیں وقت پر ٹھیک کروا لیا جائے۔ اور اسی طرح جو لوگ کارخانوں کے مالکان ہیں، کارخانوں سے نکلنے والے دھوؤں کا بھی مناسب انتظام کریں، اس میں اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ لگایا جائے کہ دھواں اگر فضا میں جا بھی رہا ہے لیکن اس کی زہریلی جو مادے ہیں، زہریلے عنصر جو ہیں وہ فضا میں شامل نہ ہونے پائیں۔ اور اسی طرح مالکان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زہریلا پانی اور جو بھی وہ صنعتی کام کر رہے ہیں اس کا جو فضلات ہیں وہ دریاؤں یا نہروں میں نہ ڈالیں، اس کا بھی مناسب بندوبست کریں کہ ان چیزوں کو، زہریلے پانی کو اور ان فضلات کو کہاں پر تلف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ سڑکوں پر گاڑیاں چلا رہے ہیں اور موٹر سائیکلز کا استعمال کریں، وہ بے جا ہارن نہ بجائیں، اور جن لوگوں کے پاس لاؤڈ سپیکرز ہیں وہ لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال نہ کریں، غیر ضروری چیخو پکار اور بلند آواز میں بولنے سے پرہیز کریں۔ اگر ہم ان چیزوں پر، ان پوائنٹس پر تھوڑا سا عمل ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر کرنا شروع کر دے تو وہ ماحولیاتی آلودگی میں اپنا ایک اہم کردار، ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی بتاتی چلوں، یہ تو وہ چیز ہوگی جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، لیکن ایک وہ چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس کو بھی ہم آلودگی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آلودگی کی ایک اور قسم بھی ہے جسے ہم ظاہری آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں روزمرہ زندگی میں اس سے بار بار واسطہ پڑتا ہے، اور یہ ہے انسان کی ذہنی آلودگی۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو ضرور چیک کرنا ہے کہ ہم کسی سے حسد، بغض، کینہ اور بدگمانی تو نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ایسی اخلاقی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اور ہم دوسروں کو اپنی زبان سے یا اپنی سوچ سے، اپنے ملنے جلنے سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں جس کا ہمیں ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ آلودگی ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہے، جس کو ہم اخلاقی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بغض، کینہ، حسد اور بدگمانی، نفرت وغیرہ، تو یہ سب سے خطرناک قسم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو امن و سکون کے ساتھ رکھنے کے لیے اور اس کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس ذہنی آلودگی سے بھی جو ہے وہ پاک کرنا ہے۔ صرف ماحولیاتی آلودگی کی طرف نہیں جانا، بلکہ ذہنی آلودگی سے بھی اپنے اس ماحول کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے۔ اور جب ہم اپنی ذہنی آلودگی جو ہے اس پہ قابو پا لیں گے تو ہماری ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی، کیونکہ جب ہمارا ذہن بہتر ہوگا اور ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو ہم جہاں جہاں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم ضرور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب ہم اس کی تفہیم کی طرف آ جاتے ہیں۔ فضائی آلودگی سے مراد زہریلے مادوں کا شامل ہونا ہے ہوا میں، یعنی فضا ہوا سے ہے تو اس کا جو جواب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہوا میں۔ تمباکو نوشی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دھوئیں سے آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اب دھواں جو ہے وہ کہاں شامل ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے ہوا میں شامل ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ صوتی آلودگی کا ایک سبب ہے تمباکو نوشی، کوڑا کرکٹ، کارخانوں کا زہریلا پانی نہیں، ان تینوں میں سے کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ بلند آواز میں موسیقی۔ صوتی آلودگی یعنی آواز کی آلودگی، تو ان چاروں آپشنز میں سے بلند آواز میں موسیقی جو ہے وہ اس کا سبب بنتی ہے، صوتی آلودگی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا پاکیزگی کو۔ آلودگی ایک مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ، یعنی اس کا شکار ہم سب ہو رہے ہیں، تو یہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہوگا۔ MCQs کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں مختصر سوالات۔ آلودگی کی تعریف، یعنی آلودگی جو ہے وہ کیا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ قدرتی ماحول میں ایسی چیزوں کا شامل ہو جانا جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوں، ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر میں نے بک پر ان کے نشانات بھی لگا دیے ہیں کہ آپ کا لانگ کوسچن جو ہیں وہ کون سے ہیں اور شارٹ کوسچن جو ہیں
وہ کون سے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 آ جاتا ہے، آبی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم نے آبی آلودگی کی بات کی، یعنی پانی کی آلودگی، تو ہم اس کو آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا گندا ہونا اور زہریلا ہونا جو ہے وہ آبی آلودگی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 آ جاتا ہے، گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں کس قسم کی آلودگی پیدا کرتا ہے؟ تو دھواں چونکہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں فضائی آلودگی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 4، آیت کا ترجمہ کریں، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہاں پر میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ واللہ یحب المتطہرین، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے متطہرین پاکیزہ رہنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو، طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس آ جاتی ہے حدیث۔ حدیث کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف نہ نقصان اٹھاؤ، ولا ضرار، اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ اس کے بعد ہمارے پاس تفصیلی سوالات آ جاتے ہیں، آلودگی کی اقسام بیان کریں، یعنی فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور صوتی آلودگی، یہ اس کی اقسام ہیں۔ اس سوال کو کرنے سے پہلے آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آلودگی ہے کیا چیز، یعنی آلودگی کی تعریف آپ پہلے لکھیں گے اور اس کے بعد آلودگی کی اقسام لکھیں گے اور پھر ان کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے، اور ہر قسم کی جو ہیڈنگ ہے، جیسے فضائی آلودگی، اس کی آپ پراپر ایک ہیڈنگ دیں گے اور اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ اسی طرح آبی آلودگی، اس کی ہیڈنگ دیں گے اور پھر اس کی آپ وضاحت کریں گے۔ اسی طرح صوتی آلودگی آخر میں آ جاتا ہے، صوتی آلودگی کی آپ ہیڈنگ دیں گے اور اس کے بعد اس کی وضاحت کر دیں گے۔ سوال نمبر 2 آپ کے پاس آ جاتا ہے، آلودگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ تو جب اسلامی تعلیمات کی باری آ جاتی ہے تو اس کے اندر آپ کے لیے احادیث اور آیات کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ ان آیات اور احادیث کا حوالہ نہیں دیں گے تو آپ کا سوال کا جواب جو ہے وہ نامکمل رہے گا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3، سوال نمبر 3 آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آلودگی کا مسئلہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے، کم از کم 5 نکات لکھیں۔ یعنی ابھی ہم نے بات کی کہ آلودگی جو ہے وہ اجتماعی مسئلہ ہے، تو یہ جو اجتماعی مسئلہ ہے اس کے لیے ہم مختلف طرح کے طریقہ کار جو ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں جن سے آلودگی جو ہے وہ کم کی جا سکے۔ تو اس طرح کے کم از کم آپ لوگوں نے 5 نکات لکھنے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ لکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آج ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ یہ کتابیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، صرف کاپی پہ سوالات کے جوابات لکھنا اور ان کو یاد کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا جو ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، جیسے کہ آج ہم نے آلودگی کا چیپٹر پڑھا، اور آپ اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد میں آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے دائرہ کار کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو چیپٹر کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا اور پڑھ بھی لیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔